اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے انتہائی قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ سے مخاطب ہوں کتاب خصال کے ساتھ، اور اس کی جلد نمبر 2 ہے، باب ہے اس کا 12واں، اور یہ ریڈنگ کا 12واں حصہ ہے۔ ہم پہنچ چکے ہیں صفحہ نمبر 283 تک، اور حدیث نمبر ہے 7۔ ہیڈنگ ہے مسواک میں 12 خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ میرے والد نے ہم سے روایت کی اور کہا کہ محمد ابن یحییٰ عطار نے محمد ابن احمد ابن یحییٰ ابن عمران اشعری کے ذریعے مجھ سے روایت کی۔ اس نے حسن ابن حسن لؤلؤی سے، اس نے حسن ابن یوسف ابن معاذ جوہری سے، اس نے عمر ابن جمیع سے مرفوع روایت بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک میں 12 خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ منہ کو پاک کرتی ہے، پروردگار کو راضی کرتی ہے، دانتوں کو سفید کرتی ہے، دانتوں کا پیلا ہٹ دور کرتی ہے، بلغم کو کم کرتی ہے، بھوک بڑھاتی ہے، نیکیوں کو دگنا کرتی ہے، اس کے ذریعے سنت پر عمل ہوتا ہے، فرشتے مسواک کرنے والے کے پاس حاضر ہوتے ہیں، مسوڑوں کو مضبوط کرتی ہے، قرآن کی قرأت کو شستہ کر دیتی ہے، اور مسواک کر کے 2 رکعت نماز پڑھنا خدا کو بغیر مسواک کیے 70 رکعتوں سے زیادہ پسند ہے۔ میرے والد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ محمد ابن یحییٰ عطار نے ابن احمد ابن یحییٰ کے ذریعے ہم سے روایت کی۔ اس نے ابراہیم ابن اسحاق سے، اس نے محمد ابن عیسیٰ سے، اس نے عبید اللہ ابن دہقان سے، اس نے درست سے، اس نے عبداللہ ابن سنان سے نقل کیا کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، مسواک میں 12 خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ سنت رسول ہے، منہ کو پاک اور صاف کرتی ہے، بصارت کو جلا بخشتی ہے، خدائے رحمان کو راضی کرتی ہے، دانتوں کو سفید کرتی ہے، دانتوں کی پیلاہٹ کو دور کرتی ہے، مسوڑوں کو مضبوط کرتی ہے، بھوک بڑھاتی ہے، بلغم دور کرتی ہے، حفظے کو بڑھاتی ہے، اس سے نیکیاں دگنی ہو جاتی ہیں اور فرشتے خوش ہوتے ہیں۔ ابوالحسن محمد ابن علی ابن وشا نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ابو حامد احمد ابن محمد ابن حسین نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ابو یزید احمد ابن خالد خالدی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ محمد ابن احمد ابن صالح تمیمی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ میرے والد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ انس ابن محمد ابن ابو مالک نے ہم سے روایت بیان کی، اس نے اپنے والد سے، اور اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے جد سے، انہوں نے حضرت علی علیہ السلام سے نقل کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اے علی، مسواک کرنا سنت رسول ہے۔ مسواک منہ کو پاک کرتی ہے، بصارت کو جلا بخشتی ہے، خدائے رحمان کو راضی و خوشنود کرتی ہے، دانتوں کو سفید کرتی ہے، دانتوں کی پیلاہٹ کو دور کرتی ہے، مسوڑے کو مضبوط کرتی ہے، بھوک بڑھاتی ہے، بلغم دور کرتی ہے، حافظے میں اضافہ کرتی ہے، نیکیوں کو دگنا کرتی ہے، اور فرشتوں کو خوش کرتی ہے۔ حدیث نمبر 8، 12 حجابوں کی حدیث۔ احمد ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن حسین ابن ابراہیم ابن یحییٰ ابن عجلان مرزوی مقری نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ابو بکر محمد ابن ابراہیم جرجانی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ابو بکر عبد الصمد ابن یحییٰ واسطی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ حسن ابن علی ایک نسخے میں مرزوی ہے۔ مدنی نے عبداللہ ابن مبارک کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے سفیان سوری سے، اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے جد سے نقل کیا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں، زمین، عرش، کرسی، لوح، قلم، جنت، جہنم کو خلق کرنے سے پہلے نیز حضرات آدم، نوح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، سلیمان علیہ السلام، اور ہر اس چیز کو خلق کرنے سے پہلے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 82 سے 88 تک، جس میں تذکرہ ہوا ہے، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ سے لے کے هَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم تک، اور تمام انبیاء کو خلق کرنے سے بھی 4,24,000 سال قبل نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق کیا تھا، اور اس نور کے ہمراہ 12 حجاب خلق کیے تھے، حجابات قدرت، حجاب عظمت، حجاب منت، حجاب رحمت، حجاب سعادت، حجاب کرامت، حجاب منزلت، حجاب ہدایت، حجاب نبوت، حجاب رفعت، حجاب ہیبت، اور حجاب شفاعت۔
اس کے بعد نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قدرت کے حجاب میں 12,000 سال مقید رکھا، در حالانکہ وہ نور کہتا تھا سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا بزرگ اور برتر پروردگار۔ حجاب عظمت میں 11,000 سال رکھا، در حالانکہ وہ نور کہتا تھا سبحان عالم السر، پاک ہے راز نہا کا واقف۔ حجاب منت میں 10,000 سال مقید کیا، در حالانکہ وہ نور کہتا تھا سبحان من ہوا قائم لا یلہو، پاک ہے وہ قائم جس سے کوئی فعل عبث سرزد نہیں ہوتا۔ حجاب رحمت میں نور 1,000 سال رکھا گیا، در حالانکہ وہ نور کہتا تھا سبحان الرفیع الاعلیٰ، پاک ہے خدائے بزرگ برتر۔ حجاب سعادت میں 8,000 سال رکھا گیا، در حالانکہ وہ نور کہتا سبحان من ہو قائم، ایک نسخے میں دائم ہے، لا یسہو، پاک ہے وہ قائم جو دائم سے وہ قائم و دائم جو غلطی نہیں کرتا۔ حجاب کرامت میں 7,000 سال رکھا گیا، در حالانکہ وہ نور کہتا تھا سبحان من ہوا غنی لا یفتقر، پاک ہے وہ جو بے نیاز ہے اور کسی کا نیاز مند نہیں۔ حجاب منزلت میں 6,000 سال، در حالانکہ وہ نور کہتا سبحان ربی العلی الکریم، پاک ہے میرا بلند اور صاحب کرامت پروردگار۔ حجاب ہدایت میں 5,000 سال رکھا گیا، در حالانکہ وہ نور کہتا تھا سبحان ربی العرش العظیم، پاک ہے عرش عظیم کا پروردگار۔ حجاب نبوت میں 4,000 سال رکھا گیا، در حالانکہ وہ نور کہتا تھا سبحان رب العزت عما یصفون، پاک ہے صاحب عزت و غلبہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ حجاب رفعت میں 3,000 سال رکھا، در حالانکہ وہ نور کہتا تھا سبحان ذی الملک والملکوت، پاک ہے صاحب ملک و ملکوت۔ حجاب ہیبت میں 2,000 سال رکھا گیا، در حالانکہ وہ نور کہتا تھا سبحان اللہ و بحمدہ، اور حجاب شفاعت میں 1,000 سال رکھا گیا، در حالانکہ وہ نور کہتا تھا سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے اس نور کا نام لوح پر ظاہر کیا، تو لوح پر 4,000 سال تک یہ ایک نور منور رہا۔ اس کے بعد عرش پر ظاہر کیا تو ساق عرش پر 7,000 سال تک ثبت رہا یا ثبت رہا، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے اسے صلب آدم علیہ السلام میں رکھا اور پھر صلب نوح میں، اور بعد ازیں اس صلب سے ایک دوسرے صلب میں منتقل کیا، اور اس طرح بالآخر صلب حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب میں نقل کیا اور اسے 6 کرامتوں سے مکرم کیا۔ اسے رضا کی قمیض، ہیبت کی ردا، تاج ہدایت، معرفت کے زیر جامے پہنائے، اور اس کو محبت کے ازار بند سے باندھ دیا، اس کی نعل خوف کو قرار دیا، اسے منزلت کی عصا دے دی، اور پھر اللہ عز و جل نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے پاس جاؤ اور ان سے کہہ دو کہ نہیں ہے کوئی معبود بجز اللہ کے، اور محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مزید برآں اس قمیص کی حقیقت 6 چیزوں پر مشتمل تھی۔ اس کی لمبائی یاقوت کی تھی، اس کی آستینیں لولو کی تھی، اس کے دامن زرد بلور کا تھا، اس کی بغلیں زبرجد کی تھیں، اس کا گریبان سرخ مرجان کا تھا، اس کا سینہ رب جل جلالہ کے نور کا تھا۔ پس اس قمیص کے ذریعے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، حضرت سلیمان کی انگوٹھی واپس کی، حضرت یعقوب کو ان کو یوسف لوٹا دیا، حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات بخشی، اور اس طرح دیگر تمام انبیاء علیہ السلام کو بھی اسی قمیص کی بدولت آزمائشوں سے نکالا، اور یہ قمیص سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی کی نہ تھی۔ مصنف کتاب فرماتے ہیں تمام ائمہ علیہ السلام اور مومنین کی ارواح کو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح کے ساتھ خلق کیا گیا۔ حدیث نمبر 9، صاحبان تقویٰ کی 12 علامتیں ہیں۔ ابو طالب مظفر ابن جعفر ابن مظفر علوی بصری سمرقندی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا جعفر ابن محمد ابن مسعود عیاشی نے اپنے والد ابو نضر کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی اور کہا ابراہیم ابن علی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا ابن اسحاق نے یونس ابن عبد الرحمن کے ذریعے مجھ سے روایت بیان کی، اس نے ابن سنان سے، اس نے عبداللہ ابن مسکان سے، اس نے ابو بصیر سے، اور انہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے تھے بلا شبہ صاحبان تقویٰ کی کچھ علامتیں ہیں جن کے ذریعے انہیں پہچانا جاتا ہے۔ راست گوئی، ادائے امانت، ایفاء عہد، فخر اور بخل کم کرتے ہیں۔ ایک نسخے میں تحمل ہے، صلہ رحمی، کمزوروں پر رحم، عورتوں سے ہم بستری کم کرتے ہیں، حسن سلوک، حسن خلق،
یا حسن خلق، انتہائی بردباری اور علم کی پیروی کہ جو اللہ عز و جل کے قریب لے جائے، ان کے لیے طوبیٰ ہے اور ان کا انجام بخیر ہوگا۔ طوبیٰ جنت میں ایک درخت ہے کہ جس کی جڑ رسول خدا کے گھر میں ہے، اور کوئی مومن ایسا نہیں کہ اس درخت کی کوئی شاخ اس سے گھر میں نہ ہو، اور وہ اپنے دل میں جس چیز کا ارادہ کرے گا وہ شاخ اسے عطا کرے گی۔ نیز اگر ایک تیز رفتار سوار اس کے سائے میں 100 سال تک سیر کرے تب بھی اس سے باہر نہ نکلے گا، اور اگر کوئی کوا اس کی جڑ سے پرواز کرے گا تو اس کی اونچائی تک نہ پہنچ سکے گا، یہاں تک کہ وہ بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو جائے گا۔ لہٰذا تم لوگ اس میں رغبت پیدا کرو کہ یقیناً مومنین اپنے آپ میں مشغول ہوتا ہے، اور لوگ اس سے راحت میں ہوتے ہیں۔ جب رات چھا جاتی ہے تو اس اپنے چہرے کو خاک پر رکھتا ہے اور اپنے بہترین اعضاء سے اللہ تعالیٰ کا سجدہ کرتا ہے اور اپنے خلق کرنے والے سے مناجات کرتا ہے تاکہ اس کو گناہوں سے آزادی ملے۔ خبردار تم لوگ بھی ان کی طرح ہو جاؤ۔ حدیث نمبر 10۔ 12 افراد کو سلام مت کرو۔ محمد ابن علی ماجولیہ نے اپنے چچا محمد ابن ابو القاسم کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی۔ اس نے ہارون ابن مسلم سے، اس نے مسلم ابن مسعدہ ابن صدقہ سے، اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، یہودی، نصرانی، مجوسی، بت پرست، شراب کے دسترخوان پہ بیٹھنے والے، صاحب شطرنج، قمار باز، مخنث، پاک دامن عورت پر تہمت لگانے والے شاعر اور نماز پڑھنے والے کو سلام مت کرو۔ نمازی کو اس لیے نہیں کہ وہ جواب سلام نہیں دے سکتا، کیونکہ سلام کرنے والے کے لیے تو سلام کرنا جائز ہے، مگر نمازی پر اس کا جواب فرض ہے۔ نیز سود خور، رفع حاجت میں مصروف، حمام میں موجود شخص اور اس فاسق کو بھی سلام مت کرو جو علی الاعلان فسق و فجور کا مرتکب ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 11۔ جب حضرت جعفر ابن ابی طالب علیہ السلام حبشہ سے واپس لوٹے تو نبی نے ان کے 12 قدم تک استقبال کیا۔ محمد ابن قاسم مفسر عرف ابو الحسن جرجانی نے مجھ سے روایت بیان کی اور کہا کہ یوسف ابن محمد ابن زیاد نے اپنے والد کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی۔ اس نے امام حسن عسکری علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد بزرگوار امام علی نقی علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد بزرگوار امام محمد تقی علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد بزرگوار امام علی رضا علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد بزرگوار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد بزرگوار امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد بزرگوار امام زین العابدین علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد بزرگوار امام حسین علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد بزرگوار امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے نقل کیا کہ جس وقت جعفر ابن ابی طالب حبشہ سے واپس لوٹے تو نبی کھڑے ہو گئے، 12 قدموں تک ان کا استقبال کیا، انہیں گلے لگایا، ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور گریہ کرتے ہوئے فرمایا، میں نہیں جانتا کہ میں کس بات پر زیادہ خوش ہوں، آیا تمہارے لوٹ آنے پر ہے جعفر، یا اس بات پر کہ اللہ نے تمہارے بھائی حضرت علی کے ہاتھوں خیبر فتح کروایا؟ نیز آپ ان کو دیکھ کر خوشی سے رونے لگے۔ حدیث نمبر 12۔ دوزخ کی تہہ میں رکھے ہوئے تابوت میں 12 افراد۔ سعد ابن عبداللہ نے ہم سے روایت بیان کی کہ محمد ابن حسین ابن ابو الخطاب نے ہم سے روایت بیان کی کہ حسن ابن مسکین ثقفی نے عبد الرحمن ابن سیابہ کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے جعید ہمدانی سے نقل کیا کہ امیر المومنین نے فرمایا، اسفل یعنی جہنم کے درجے کا نام کہ تابوت میں 6 افراد اولین میں سے ہیں کہ جبکہ 6 افراد اولین میں سے ہیں، 6 افراد آخرین میں سے ہیں۔ پس جو 6 افراد اولین میں سے ہیں وہ یہ ہیں: ابن آدم کہ جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، فرعون، سامری، دجال کہ سے اولین میں لکھا گیا جبکہ یہ آخرین کے ساتھ خروج کرے گا، حامان اور قارون۔ وہ 6 افراد جو آخرین میں سے ہیں وہ ہیں نعسل، معاویہ، عمر ابن عاص، ابو موسیٰ اشعری۔ یہاں روایت کو بیان کرنے والا 2 نام بھول گیا۔ حدیث نمبر 13۔ دسترخوان میں 12 خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ محمد ابن علی ماجولیہ نے اپنے چچا محمد ابن ابو القاسم کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے محمد ابن علی کوفی سے، اس نے محمد ابن سنان سے، اس نے ابراہیم کرخی سے، اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے اجداد علیہ السلام سے نقل کیا کہ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، دسترخوان میں 12 خوبیاں پائی جاتی ہیں کہ ہر مسلمان پر ان کا جان لینا فرض ہے۔ ان 12 میں سے 4 فرض، 4 سنت اور 4 باتیں آداب میں سے شمار ہوتی ہیں۔ فرض باتیں: نمبر 1، معرفت، رضا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا اور شکر بجا لانا۔ سنت باتیں ہیں: کھانے سے پہلے وضو کرنا، بائیں جانب بیٹھنا، 3 انگلیوں سے کھانا کھانا، انگلیوں کو چاٹنا۔ 4 آداب: جو تمہارے سامنے آئے اسے کھا لینا،
چھوٹے چھوٹے لقمے لینا، چبا کر کھانا، لوگوں کی جانب کم دیکھنا۔ ابو الحسین محمد ابن علی ابن شاہ نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ابو محمد ابن محمد ابن حسین نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ابو یزید احمد ابن خالد خالدی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ محمد ابن احمد ابن سوال تمیمی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ یونس ابن محمد ابن ابو مالک نے ہم سے اپنے والد سے کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی۔ اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے جد سے، انہوں نے حضرت علی علیہ السلام سے نقل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اے علی، دسترخوان سے متعلق 12 ایسی چیزیں ہیں جن کا جان لینا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ ان میں 4 فرض، 4 سنت اور 4 آداب ہیں۔ فرض ہیں کھائی جانے والی چیز کو اچھی طرح جانتا ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا، شکر بجا لانا اور رضا۔ سنت ہے بائیں پاؤں پر بیٹھنا، 3 انگلیوں سے کھانا کھانا، جو اس کے سامنے آئے اس کو کھا لینا، انگلیوں کو چاٹنا۔ آداب ہے لقمے چھوٹے بنانا، چبا کر کھانا، لوگوں کی طرف نگاہ کم کرنا اور دونوں ہاتھوں کو دھونا۔ حدیث نمبر 14۔ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں۔ میرے والد نے ہم سے روایت بیان کی کہ سعد ابن عبداللہ نے احمد ابن ابو عبداللہ برقی کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے اپنے والد سے، اس نے حماد ابن عیسیٰ سے، اس نے صباح ابن سیابہ سے نقل کیا کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ عز و جل نے 12 مہینے خلق کیے اور یہ 360 دن ہیں، ان میں 6 دن نکل گئے کہ جن میں آسمانوں اور زمین کو خلق کیا، اور اسی وجہ سے مہینے ایک دوسرے سے چھوٹے ہوتے ہیں۔ حسن ابن عبداللہ ابن سعید عسکری نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ابو القاسم عبداللہ ابن محمد ابن عبد الکریم ابن اخی ابن زرعہ نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا، ابن عون نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ مکی ابن ابراہیم بلخی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ موسیٰ ابن عبید نے صدقہ ابن یسار کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے عبداللہ ابن عمر سے نقل کیا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح والی صورت ایام تشریق یعنی 11 سے 13 ذی الحجہ کے وسط میں نازل ہوئی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے کہ حجت الوداع ہے، لہٰذا آپ اپنی غضبہ نامی سواری پر سوار ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بجا لانے کے بعد فرمایا، اے لوگوں، دور جاہلیت کا ہر خون آج سے رائے گاہ ہوا، اور سب سے پہلا خون جو معاف کیا جا رہا ہے وہ حارث ابن ربیع ابن حارث یعنی رسول خدا کے چچا زاد بھائی کا ہے، جو بنو حزیل میں کسی دایا کی تلاش میں گیا تھا کہ بنو لیف نے اسے قتل کر دیا۔ راوی کہتا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنو لیف میں کسی دایا کی تلاش میں گیا تھا کہ بنو حزیل نے اسے قتل کر دیا۔ اسی طرح دور جاہلیت کا ہر سود معاف ہے، اور سب سے پہلا سود جو معاف کیا جا رہا ہے وہ عباس ابن عبد المطلب کا سود ہے۔ اے لوگوں وقت گردش کرتا رہتا ہے، لہٰذا آج کا دن اس دن کی مانند ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو خلق کیا تھا، اور جس سے اللہ نے آسمان اور زمین کو خلق کیا ہے اس کی کتاب میں یہ ثبت ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے کہ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، رجب مضر جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان میں ہے، اور ذی القعدہ اور ذی الحجہ اور محرم۔ بس ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم مت کرو کہ حرمت والے مہینوں میں زیادتی کرنا کفر میں زیادتی کا سبب ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جنہوں نے کفر کیا۔ بائیں معنی کہ انہوں نے 1 سال اس کو حلال جانا اور اس 1 سال کو اس کے لیے اس کو حرمت والا تاکہ اللہ کی مقرر کردہ تعداد پوری ہو جائے، لہٰذا وہ لوگ 1 سال محرم کو ماہ حرمت اور سفر کو حلال سمجھتے تھے، تو 1 سال محرم کو حلال سمجھتے تھے۔ اے لوگوں، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ آج کے بعد کبھی بھی تمہارے شہروں میں اس کی پرستش کی جائے، اور اب وہ اس بات پر راضی ہے کہ تم چھوٹے چھوٹے گناہوں کو انجام دو، پس تم لوگ اپنے دین میں چھوٹے چھوٹے گناہوں کے مرتکب ہونے سے بھی باز رہو۔ اے لوگوں، جس کے پاس کوئی امانت رکھوائی گئی ہو تو اسے چاہیے کہ اس امانت کو اس کے رکھوانے والے کو لوٹا دے۔ اے لوگوں، عورتیں تمہارے پاس بطور عاریہ ہیں، لہٰذا اپنے لیے نفع نقصان کا فیصلہ ان کے اختیار میں نہیں ہے، تم انہیں اللہ کی امانت کے طور پہ لائے تھے، اور اللہ کے کلمات یعنی نکاح کے ذریعے تم نے ان کے اندام نہانی کو حلال کیا تھا، لہٰذا ان پر تمہارے حقوق ہیں، اور ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ وہ تمہارے علاوہ کسی اور سے ہم بستری نہ کریں، اور نہ ہی کسی اچھے کام میں تمہاری نافرمانی کریں، جبکہ اگر وہ ایسا ہی کریں تمہارے حقوق کو ادا کرتی رہیں تو ان کا کھانا پینا اور لباس تم پر واجب ہے، اور تمہیں چاہیے کہ تم انہیں نہ مارو۔ اے لوگوں،
میں تمہارے درمیان کو چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو تھامے رہے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے کہ ان میں سے ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے، لہٰذا تم لوگ اس کا دامن مت چھوڑو۔ اے لوگوں، آج کا دن کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا یوم حرمت۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں یہ کون سا مہینہ ہے؟ لوگوں نے کہا حرمت والا مہینہ۔ آپ نے فرمایا اے لوگوں یہ کون سا شہر ہے؟ لوگوں نے کہا حرمت والا شہر۔ آپ نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل نے تمہاری جانوں کو ایک دوسرے پر حرام قرار دیا ہے، تمہارے اموال اور ناموس کو بھی اس قدر حرمت والا قرار دیا ہے جتنا کہ تمہارا آج کا دن، یہ مہینہ اور تمہارا یہ شہر، اور یہ حرمت باقی رہے گی یہاں تک کہ تم اللہ سے ملاقات کرو۔ پس تم میں سے ہر حاضر پر واجب ہے کہ تم میں جو شخص یہاں پر موجود نہیں اس تک جا کر یہ پیغام پہنچا دو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اور نہ ہی تمہارے بعد کوئی دوسری امت ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو اتنا بلند کیا کہ آپ کے بغل کی سفیدی نظر آنے لگی، اور پھر آپ نے فرمایا اے میرے اللہ، تو گواہ رہنا کہ میں نے پیغام رسالت پہنچا دیا۔ محمد ابن علی ماجولیہ نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ علی ابن ابراہیم ابن ہاشم نے اپنے والد کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے محمد ابن ابی عمیر سے مرفوع روایت بیان کی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اللہ عز و جل کے اس قول ان عد الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض کے متعلق فرمایا کہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج۔ نیز ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، ذی الحج میں کے 20 دن، محرم، صفر، ربیع الاول کا مہینہ اور ماہ ربیع الاخر کے 10 دن۔ حدیث نمبر 15۔ رات کی 12 ساعتیں ہیں اور دن کے 12 ساعتیں ہیں۔ محمد ابن موسیٰ ابن متوکل نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ علی ابن حسین سعد آبادی نے احمد ابن ابو عبداللہ برقی کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے اپنے والد سے، اس نے محمد ابن ابی عمیر سے، اس نے ابان سے نقل کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا دن میں 12 گھڑیاں ہوتی ہیں اور رات میں بھی 12 گھڑیاں ہوتی ہیں، اور ان میں سب سے افضل گھڑی وقت نماز ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا جب زوال شمس کے وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور ہوائیں چلنے لگیں گی اور اللہ عز و جل اپنی مخلوق کی جانب نگاہ کرے گا، تو مجھے یہ پسند ہے کہ میرا کوئی عمل صالح اس وقت آسمان پر جائے۔ پھر آپ نے فرمایا نماز ختم کر لینے کے بعد تم لوگوں پر دعا کرنا لازم ہے کہ یہ مستجاب ہوتی ہے۔ میرے والد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ محمد ابن یحییٰ عطار نے محمد ابن احمد ابن یحییٰ کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے ابراہیم ابن اسحاق سے، اس نے محمد ابن حسن میمون سے، اس نے ابو الہاشم سے نقل کیا کہ میں نے امام علی نقی علیہ السلام سے کہا واجب اور مستحب نمازوں کی رکعتوں کی تعداد 50 کیوں ہے اور اس سے کم یا زیادہ کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا رات میں 12 گھڑیاں ہوتی ہیں اور طلوع فجر اور طلوع شمس میں کے مابین 1 گھڑی ہوتی ہے، جبکہ دن میں بھی 12 گھڑیاں ہوتی ہیں، کل 25 ہوئیں، لہٰذا ہر گھڑی کے لیے 2 رکعتیں مقرر کی گئی ہیں۔ نیز غروب آفتاب سے سورج کی پوشیدہ ہونے تک کے وقت کو غسق کہتے ہیں۔ حسن ابن عبداللہ ابن سعید عسکری نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ میرے چچا نے مجھے یہ خبر پہنچائی اور کہا کہ ابو اسحاق نے ہمیں خبر سنائی، کہا تغلب نے ہمیں املا کروایا کہ رات کی گھڑیاں یہ ہیں: غسق، فہمہ، عشوہ، ہداہ، سبع، جناح، یزیع، ایک نسخے میں فقد ہے، قعر، زلفہ، صحرا اور بحرہ۔ نیز دن کی ساعتیں یہ ہیں: رعد، شروق، منزع، ترحل، دلوک، جنوح، حجیر، زہرہ، اسفیل، طفل اور طبوع۔ حدیث نمبر 16۔ برجوں کی تعداد 12 ہے، بیابان 12 ہیں، سمندر 12 ہیں، عالم 12 ہیں۔ محمد ابن ابو موسیٰ ابن متوکل نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا علی ابن حسین سعد آبادی نے احمد ابن ابو عبداللہ برقی کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ اس نے اپنے والد وغیرہ سے، انہوں نے محمد ابن سلیمان سے، اس نے ابراہیم ابن فضل سے، اس نے ابان ابن تغلب سے نقل کیا کہ میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا، ان کے پاس یمن سے ایک شخص آیا اور آپ کو سلام کیا، آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا، فرمایا خوش آمدید اے سعد،
امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا تو ان کے پاس یمن سے ایک شخص آیا اور آپ کو سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا، فرمایا خوش آمدید اے سعد۔ تو اس شخص نے کہا یہ نام تو میری ماں نے رکھا اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہیں میرے اس نام کا پتہ ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے کہا اے سعد مولا تم نے بالکل ٹھیک کہا۔ تو اس شخص نے کہا میں آپ پر قربان، یہ میرا لقب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا لقب میں کوئی بھلائی نہیں پائی جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے کہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے مت پکارو، اور ایمان کے بعد نافرمانی کے نام رکھنا بہت بری بات ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 11۔ اے سعد تمہارا پیشہ کیا ہے؟ اس شخص نے کہا میں آپ پر قربان، میں خاندانی نجومی ہوں، مگر یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ یمن میں ہم سے اچھا نجومی کوئی نہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اب میں تم سے کچھ پوچھتا ہوں۔ تو اس یمانی نے کہا نجوم کے متعلق آپ جو چاہیں پوچھ لیں کہ میں اپنے علم سے آپ کو جواب دوں گا۔ امام نے فرمایا سورج کی روشنی چاند کی روشنی سے کتنے درجات زیادہ ہے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ چاند کی روشنی زہرہ کی روشنی سے کتنے درجے زیادہ ہے؟ اس یمانی نے کہا میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ زہرہ کی روشنی مشتری کی روشنی سے کتنے درجہ زیادہ ہے؟ اس یمانی نے کہا میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ مشتری کی روشنی عطارد کی روشنی سے کتنے درجے زیادہ ہے؟ اس یمانی نے کہا میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اس ستارے کا کیا نام ہے کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو اونٹ ہی جان میں آ جاتا ہے؟ اس یمانی نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اس ستارے کا نام کیا ہے جب وہ طلوع ہوتا ہے تو گائے ہی جان میں آ جاتی ہے؟ اس یمانی نے کہا میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اس ستارے کا کیا نام ہے کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو کتے ہی جان میں آ جاتے ہیں؟ اس یمانی نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نہیں جانتا۔ تمہارے نظریے کے مطابق نجوم میں زحل کی کیا حیثیت ہے؟ تو اس یمانی نے کہا نحس ستارہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا چپ رہو، ایسا مت کہو، کیونکہ یہ امیر المومنین کا ستارہ ہے، یہ اوصیاء کا ستارہ ہے، یہی نجم الثاقب ہے کہ جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ اس یمانی نے کہا ثاقب کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے طلوع ہونے کا مقام ساتویں آسمان میں ہے، اور یہ اپنی روشنی کے ذریعے سوراخ بناتا ہے تاکہ دنیا میں چمک سکے، اور اسی وجہ سے اللہ نے اس کا نام نجم الثاقب یعنی سوراخ کرنے والا ستارہ رکھ دیا ہے۔ اے برادر یمانی، اے برادر یمنی، تمہارے ہاں تو علماء بھی ہیں؟ تو اس یمانی نے کہا ہاں، میں آپ پر قربان، یمن میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کے علم میں ان کا کوئی مد مقابل نہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ان کے عالم کے علم کی رسائی کہاں تک ہے؟ اس یمانی نے کہا کہ وہ پرندے سے فال لیتا ہے اور ایک ساعت میں ایک تیز رفتار سواری پر سوار شخص کی مسافت سے قدموں کے نشان دریافت کرتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مدینہ کا عالم یمن کے عالم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ تو اس یمانی نے کہا مدینہ کا عالم کے علم کی رسائی کہاں تک ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا مدینہ کا عالم کا علم وہاں تک جاتا ہے جہاں کسی کے قدم کا کوئی نشان پایا جاتا ہے اور نہ پرندے سے فال لی جاتی ہے، بلکہ وہ ایک لحظے میں سورج کی مسافت کو جان لیتا ہے۔ وہ 12 برج، 12 بیابان، 12 سمندر اور 12 عالم طے کرتا ہے۔ اس یمانی نے کہا میں آپ کا قربان جاؤں، میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اس قدر علم رکھتا ہوگا اور اس کی کنہ تک پہنچ جاتا ہوگا۔ راوی کہتا ہے اس کے بعد یمانی کھڑے ہو کر باہر نکل گیا۔ حدیث نمبر 17۔ ان 12 درہموں کے متعلق حدیث جو رسول خدا کو ہدیہ کیے گئے، میرے والد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ علی ابن ابراہیم ابن ہاشم نے اپنے والد کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے محمد ابن ابی عمیر سے، اس نے ابان احمر سے، اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا۔ ایک شخص رسول خدا کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور در حالانکہ آپ کا لباس تر تھا، وہ شخص 12 درہم لایا اور کہنے لگا یہ درہم لے لیجئے اور ان سے لباس خرید کر پہن لیجئے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں بازار کی طرف گیا اور میں نے آپ کے لیے 12 درہم کی ایک قمیص خرید لی اور لا کے رسول خدا کو دے دی۔ جب آپ نے اس کو دیکھا تو فرمایا اے علی، اس کے علاوہ کوئی دوسری قمیض مجھے زیادہ پسند ہے، کیا تم سمجھتے ہو کہ اس کا مالک اسے واپس لے لے گا؟ میں حضرت علی نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے فرمایا ذرا دیکھو تو، لہٰذا میں اس کے مالک کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ رسول خدا کو یہ ناپسند ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی اور قمیض خریدیں، تو تم اسے واپس لے لو۔ اس نے مجھے درہم واپس کر دیا اور میں انہیں لے کر رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اب کی مرتبہ رسول خدا میرے ساتھ بازار کو چلے تاکہ ایک قمیض خرید فرمائیں۔
لیکن جب آپ نے راستے پر بیٹھی ایک لونڈی کو روتے ہوئے دیکھا تو رسول خدا نے اس سے پوچھا کیا بات ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول، میرے گھر والوں نے مجھے 4 درہم دیے تھے تاکہ میں ان کی بتائی ہوئی چیزیں خرید لاؤں، مگر وہ رقم مجھ سے کھو گئی اور اب مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ ان کے پاس جاؤں، لہٰذا رسول خدا نے اس کو 4 درہم عطا کر دیے اور فرمایا اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ جاؤ۔ رسول خدا بازار کی جانب گامزن ہوئے، وہاں جا کر آپ نے 4 درہموں سے ایک قمیص خرید کر پہن لی اور اللہ عز و جل کی حمد بجا لائے کہ آپ کی نگاہ ایک برہنہ شخص پر پڑی جو کہہ رہا تھا جو شخص مجھے لباس پہنائے گا اللہ اس کو جنت کا لباس پہنائے گا۔ تو رسول خدا نے اپنی خریدی ہوئی قمیض اتار دی اور ساحل کو پہنا دی۔ اس کے بعد آپ بازار کی جانب گئے، بقیہ 4 درہم کی ایک قمیض خرید کر پہن لی اور اللہ عز و جل کی حمد بجا لائے۔ اپنے گھر کی جانب روانہ ہوئے تو وہ لونڈی پھر سے راستے میں بیٹھی ہوئی نظر آئی، تو رسول خدا نے فرمایا کیا بات ہے، تم اپنے گھر والوں کے پاس کیوں نہیں جاتی؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول، کافی دیر ہو چکی ہے، مجھے ڈر ہے کہ مبادا وہ مجھے ماریں گے۔ تو رسول خدا نے فرمایا میرے آگے آگے چلو اور اپنے گھر کی طرف رہنمائی کرو۔ رسول خدا اس کے گھر تک آ کر دروازے پر کھڑے ہو گئے اور کہا السلام علیکم اے اہل خانہ، مگر ان لوگوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ رسول خدا نے دوبارہ سلام کیا مگر کوئی جواب نہ ملنے پر ایک مرتبہ پھر آپ نے سلام کیا تو اس بار انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول علیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا بات ہے، تم لوگوں نے پہلی اور دوسری مرتبہ میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا تھا؟ ان لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کا کلام تو سن لیا تھا مگر ہم چاہتے تھے کہ آپ مزید کلام فرمائیں۔ آپ نے فرمایا اس لونڈی کو کافی دیر ہو گئی ہے لہٰذا اسے اذیت مت دینا، ایک نسخے میں اس کا مواخذہ مت کرنا۔ تو ان لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ کی مبارک تشریف آوری کی بنا پر یہ لونڈی اب آزاد ہے۔ رسول خدا نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے مخصوص ہیں کہ میں ان 12 درہموں سے زیادہ برکتی درہم نہیں میں نے دیکھے کہ جن کی وجہ سے 2 برہنہ کو لباس پہنایا گیا، ایک مخلوق ایک نسخے میں غلام کو آزاد کروایا گیا ہو۔ حدیث نمبر 18 ہے کہ نقبہ 12 ہیں۔ احمد ابن زیاد ابن جعفر ہمدانی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ علی ابن ابراہیم ابن ہاشم نے اپنے والد کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے محمد ابن ابی عمیر اس نے اور احمد ابن ابو نصر بزنتی سے، اس نے ابان ابن عثمان احمر سے، اس نے مشائخ سے کی ایک جماعت سے نقل کیا کہ رسول خدا نے اپنی امت سے 12 نقبہ کو منتخب کیا کہ جن کی جانب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کیا تھا اور آپ کو انہیں منتخب کرنے کا حکم دیا تھا۔ جس طرح نقبہ موسیٰ کی تعداد بھی 12 تھی کہ ان میں 9 خزرج سے اور 3 اوس سے تھے۔ خزرج کے 9 نقبہ: نمبر 1 سعد ابن زرارہ، نمبر 2 برا ابن معرور، نمبر 3 عبد الرحمن ابن حماد، نمبر 4 جابر ابن عبداللہ، نمبر 5 رافع ابن مالک، نمبر 6 سعد ابن عبادہ، نمبر 7 منظر ابن عمر، نمبر 8 عبداللہ ابن رواحہ اور نمبر 9 سعد ابن ربی۔ قواقل کی ایک فرد عبادہ ابن صامت۔ قواقل کے معنی ہیں عرب کا باشندہ، کیونکہ وہ جب عبادہ مدینہ یثرب میں داخل ہوا تھا تو وہ خزرج کے اشراف میں سے کسی کے پاس گیا تھا تو اس سے کہا کہ جب تک میں اس شہر میں ہوں مجھے اس بات کی ضمانت دو کہ مجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ تو اس سردار نے کہا تھا جہاں چاہو چلے جاؤ، تم میری پناہ میں ہو، لہٰذا اس کو کسی نے بھی تنگ نہیں کیا تھا۔ اوس کے جو 3 افراد ہیں وہ ہیں ابو الہیشم ابن تہان، نمبر 2 اسید ابن حزیر، نمبر 3 سعد ابن خسیمہ۔ خیف سے یہ میم ہے۔ کتاب نبوت میں نے ان کا قصہ بیان کر دیا ہے۔ مصنف کتاب فرماتے ہیں کہ نقیب یعنی نقابہ کا مفرد عرفا کے سردار کو کہتے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے کہ جو کسی کی ضمانت لے یعنی کفالت قبول کرے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ قوم پر گواہ کو کہتے ہیں۔ نقیب کے لغوی معنی نقب سے ہیں یعنی کشادہ سوراخ، لہٰذا نقیب قوم اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے قوم کے احوال کی ٹو میں رہتا ہے، جس طرح کا اسرار کا اور دلوں میں چھپے بھیدوں کا سراغ لگایا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل کہ اس قوم بعثنا منہم 12 نقیبہ کے معنی یہ ہے کہ ان کی قوم نے اپنے دین کے متعلق جو عہد و پیما کیے تھے، اللہ نے ان میں ہر ایک کے ثبت کو ان کا ضامن و ذمہ دار قرار دیا۔ نیز یہ بھی کہا گیا کہ اللہ نے ان کو سرکشوں کی جانب مبعوث کیا تھا تاکہ ان کے احوال سے واقف ہو اور اس طرح وہ اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رجوع کریں۔ لہٰذا وہ لوٹے اور انہوں نے جب اپنی قوم کو
شدید جنگ کرتے ہوئے دیکھا تو ان کو عظیم الجثہ پایا تو انہوں نے اپنی قوم کو قتل و غارت گری کرنے سے منع کیا، اور یہ قصہ بہت مشہور ہے۔ تو ہماری مراد محض نقیب کے معنی کو بیان کرنا تھی، اور خدا ہی صحیح بات کی توفیق دینے والا ہے۔ عزیز سامعین، الحمدللہ اس مقام پہ ہم نے اپنا 12واں باب مکمل کر لیا، اور اسی کے ساتھ اس حصے کو بھی ہم مکمل کرتے ہیں، اور یہاں تک ہم صفحہ نمبر 293 تک مکمل کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ کو پیج نمبر 294 سے شروع کیا جائے گا، اور نئے باب یعنی 13ویں باب کا آغاز کیا جائے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔